الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ مائدہ آیت نمبر 47 ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں. وَلْيَحْكُمْ امر کا صیغہ ہے، چاہیے، لِيَحْكُمْ چاہیے کہ وہ ضرور فیصلہ کریں. اہل الانجیل انجیل والے، عیسائی، نصارہ، بما انزل اللہ فی جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں. ومن لم يحکم بما انزل اللہ، اور جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے، لم یحکم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے لم. بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فاولئک هم الفاسقون تو وہ لوگ فاسق ہیں. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 43 کے آخر میں اولئک هم الکافرون، اس کے بعد والی آیت اولئک هم الظالمون، اور یہاں اولئک هم الفاسقون، یہ سب تقریباً ایک معنی میں ہیں، قریب قریب کے معنی میں ہیں کہ ظالم، کافر، فاسق اللہ کے نافرمان مراد ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اور اگر ان کا اعتقاد یہ ہو عقیدتاً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ اس حکم کو جو منسوخ نہیں ہوا اس کو عقیدے کے لحاظ سے نہیں مانتے، تو ایسے لوگ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃ، تورات کا ذکر، یہودیوں کا ذکر، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اس کے بعد آیت کریمہ میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ عیسائیوں کا ذکر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمانی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انزلنا الیک الکتاب، ہم نے تم پر بھی کتاب نازل کی، بالحق، حق پر مشتمل، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علی، اور ان کی نگبان ہے، ان کی محافظ ہے، فاحکم بینہم، لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما جاءک من الحق، جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کے، جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شرعتاً شریعت، ومنہاجاً اور طریقہ مقرر کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، فاستبقوا الخیرات، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فرمایا وانزلنا الیک الکتاب، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق پر مشتمل، مصدقا، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی، تورات، زبور اور انجیل کی، وَمُهَيْمِنًا، اور یہ جو تمہیں دی گئی کتاب ہے قرآن کریم، یہ محافظ ہے، مہیمن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے معنی ہے نگران، مشاہد، ہیمنہ کے معنی ہے نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہے المہیمن، نگران، حفاظت کرنے والا، مخلوق کے اعمال اور ارزاق اور ان کے آجال کا اس کا کفیل و ذمہ دار۔ فاحکم، امر کا صیغہ ہے، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق، ولا تتبع، نہیں کا صیغہ ہے، پیروی نہ کریں، اتباع نہ کریں، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، ان کے جو خواہشات ہیں اس کی پیروی نہ کریں، عما، اس کے مقابلے میں، اسے چھوڑ کے، جاءک، جو آیا تیرے پاس، من الحق، حق، لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، جعل اگر ہو تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں نا، اس کا معنی ہوگا جعل، اس نے بنایا ہمیں، اور جعلنا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے بنایا، منکم، تمہیں، شرعتن، شریعت کے معنی، تمہیں مختلف شریعتیں دی، لغت میں شریعت اس راستے کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف لے جاتا ہو، اسی مناسبت سے شرع اور شریعت اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کا ضامن ہو، نجات دارین کی طرف رہنمائی کرتا ہو، اور اسی سے شارع ہے، عام راستے کو کہا جاتا ہے، سڑک کو کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی شارع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شارع علیہ السلام، رہنمائی کرنے والا، سیدھا راستہ بتانے والا۔ دوسرا لفظ ہے منہاجن، منہاج کہتے ہیں کھلے راستے کو، واضح اور روشن راستہ، نہج یا منہج، منہاج، تینوں کا ایک ہی معنی ہے، راستے، صحیح راستے کو کہتے ہیں، نہج، منہج یا منہاج۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ، وہ تمہیں بنا دیتا، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت، وَلَكِنْ، لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے، امتحان
ابتلا کے معنی امتحان، فی ما اس چیز میں آتا جو اس نے دیا کم تمہیں، فاستبقوا الخیرات پس آگے بڑھو نیکیوں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ اللہ ہی کی طرف مرجعکم، مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، نبا کہتے ہیں خبر کو، وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں ان باتوں کے بارے میں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے جو حق پر مشتمل ہے اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی۔ تصدیق کا معنی کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ دو معانی کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ایک تو تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ان کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے اندر جو جس طرح کے اعمال ہیں باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، انہوں نے نہ تورات کو پڑھا، نہ زبور کو، نہ انجیل کو، اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ بھی اس دور میں عبرانی یا جو سریانی اس کی زبانیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی تورات، زبور، انجیل کے اندر بعض ایسے واقعات ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، ایسے احکامات موجود ہیں جن احکامات کو قرآن نے بیان کی، تو قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے مصدقن کا کہ بھئی یہ مصداق بن کر آیا، تورات، زبور، انجیل میں جو پیشگوئیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس کا مصداق بن کر آیا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ اور یہ قرآن نگران ہے، محافظ ہے ان کتابوں کا، ان کتابوں پر۔ تو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ تورات اور انجیل کا یہ قرآن محافظ ہے۔ اہل تورات یہودیوں نے تورات میں اور انجیل والوں نے، عیسائیوں نے انجیل میں تحریف، تغیر و تبدل کیا، اور انہوں نے طرح طرح کے اس کے احکامات کے اندر تبدیلیاں کی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے ان کی تحریفات کا پردہ چاک کر کے جو حق تھا، جو اصل حقیقت تھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، اس کو اشکارا کیا، اس کو عیاں کیا کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم تھا تورات کے اندر، انجیل کے اندر، وہ یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، انہوں نے تورات کے حکم کو تبدیل کیا، لیکن قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی نے یہ بتایا کہ یہ یہودی علماء یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل تورات کا جو حکم ہے وہ یہ ہے۔ تو قرآن اس حوالے سے تورات اور انجیل کا محافظ ہے، اس کے احکامات کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے، اس بات کو چھوڑ کے جو حق اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا تمام انبیاء کے لیے، امتوں کے لیے ہم نے الگ شریعتیں اور الگ طریقہ بنایا، الگ طریقے کا انتخاب کیا۔ اب یہ جو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے لیے الگ شریعتیں، الگ منہاج، دین کا نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کا دین الگ ہے، کیونکہ تمام حضرات انبیاء کرام ان سب کا دین ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم اولاد علات، ہم علاتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، یعنی ہمارا باپ سب کا وہ ایک ہے، اور ہماری جو ماں ہے وہ الگ ہے۔ جس طرح علاتی بھائی ہوتے ہیں، جو باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، تو وہ میراث وغیرہ وغیرہ سب میں شریک ہوتے ہیں، ان کا نسب ایک ہوتا ہے، مائیں صرف الگ ہوتی ہیں، تھوڑا سا یہ اختلاف ہوتا ہے، باقی ان کا جو نسب ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، حسب نسب وہ نہیں بدلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ہم سب کے سب انبیاء، ہمارا جو دین تھا وہ ایک ہی ہے، ہاں اس کے اندر فروعی کچھ اختلافات وہ ضرور تھے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرما دیا وَدِينُنَا واحد، ہمارا دین ایک ہے، اور وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک تھا، لیکن ہاں شریعتیں الگ تھیں، منہاج ان کے جو طریقے تھے وہ الگ تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟
کہ یہ جو شریعتوں کا اختلاف تھا اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں. اب اس میں سے بعض چیزیں وہ ہماری ذہنوں میں آ سکتی ہیں، ہماری عقل اسے تسلیم کر سکتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی جو حکیم ذات ہے وہ اسے ہی پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کی یہ شریعتوں میں فروعی اختلاف کیوں رکھا. مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اختلاف شرائع میں جو حکمتیں ہیں ان میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر زمانے اور ہر طبقے کے لوگوں کو صحیح عبادت اور عبودیت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ در حقیقت عبادت نام یہ بندگی کا ہے، اطاعت و پیروی کا نام ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، ان چیزوں کے اندر عبادت منحصر نہیں ہے. عبادت اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، حکم دیا کہ اس کی پیروی کریں، اتباع کریں، یہ جو بات تمہیں دے رہا ہے، جو حکم دے رہے اس کو مانو، تو یہ دین ہے. اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو پہلے جو احکامات تھے اس کو منسوخ کر دیا. تو بندگی اصل میں یہ ہے. حج کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن حاجیوں کو حکم ملتا ہے کہ بھئی جب وہ طواف کرتے ہیں اور 9 ذی الحج یوم عرفہ انہیں حکم ملتا ہے کہ تم جاؤ عرفات کے میدان میں. اب وہاں عرفات کے میدان میں کوئی بھی اس طرح کا وعدہ نہیں ہے کہ بھئی ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا. لیکن حاجی وہ کیا کرتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ اب میں نے خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی ایک نماز جو 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے اسے چھوڑ کے میں نے میدان عرفات جانا ہے. وہاں اس صحرا میں، اس میدان کے اندر میں نے وقوف کرنا ہے. اب اسی طرح اس کے بعد حکم ملتا ہے مزدلفہ میں جاؤ، حکم ملتا ہے کہ بھئی یہ جو شیاطین ہیں ان کو کنکر مارو، رمی جمار کرو. تو یہ چیزیں بظاہر عقل میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن اصل بندگی یہی ہے کہ رب کا جو حکم بندے کی طرف متوجہ ہو گیا اس نے فوراً اسے قبول کر لیا. عام دنوں میں اب روزہ اس کا ثواب ہے، اجر ہے، نفلی روزے کا ثواب ہے. لیکن عیدین کے دنوں میں، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ میں 4 دن، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال. ان دنوں میں روزہ رکھنا وہ منع ہے، روزہ حرام ہے. لہذا حکم مل گیا کہ بھئی نفل روزہ ثواب تھا، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 4 دن ان میں روزہ نہیں ہوتا. تو یہ اختلاف شرائع میں ایک بڑی حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتانی تھی کہ اصل جو دین ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو شریعتوں کا اختلاف ہے اس میں ایک اور حکمت وہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور اور ہر طبقے کے انسانوں کے جو مزاج ہیں، ان کی جو طبیعتیں ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس لیے اگر سب کے لیے فروعی احکام ایک ہی طرح کے دے دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانہ، ہر مزاج کے لوگوں کی جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی جو احکام ہیں اس میں مناسب تبدیلی کی جائے. اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس اسے لے جایا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر یا حکیم اسے کوئی دوائی دیتا ہے، کہتے 3 دن تک یہ استعمال کریں، 3 دنوں کے بعد یہ دوائی آپ نے بند کر دینی ہے، اس کے بعد یہ استعمال نہیں کرنی، اس کے بعد پھر تم نے یہ دوائی استعمال کرنی. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جو ڈاکٹر نے نسخہ دیا یہ غلط ہے. اس نے کہا پہلے 3 دن یہ دوائی استعمال کریں، پھر یہ بند کریں، پھر اس کے بعد یہ فلاں والی دوائی استعمال کریں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ابتداً اپنے بندوں کو اس زمانے کے حالات کو دیکھ کے، ان کے مزاج کو دیکھ کر ایک حکم دیا. کچھ وقت کے بعد دوسرے نبی کو بھیج کے وہ پہلا والا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا. تو یہ جو شریعتوں کا اختلاف ہے، راستوں کا اختلاف ہے، تو اس میں بہت ساری حکمتیں، ان میں سے 2 حکمتیں یہ بھی. اور قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو
تم سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کو ایک امت بنا دیتا، سارے کے سارے توحید پر ہوتے، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے یہ شریعتیں مختلف اس لیے بنائی تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم بندگی کا جو اصل معیار ہے اس پر پورے اترتے ہو یا نہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اشارہ فرما دیا نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کا جو کام تمہارے سامنے ہے اسے اختیار کرو، باقی یہ اختلافی چیزیں جو ہیں ان میں نہ پڑو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب نے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو حق پہ اور دوسروں کو ناحق پہ خیال کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا لیا کرتے تھے، اور میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بتائیں گے۔ تو تمہارا کام کیا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور علماء حق جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ان کے طرز پہ لیا، تو ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہود و نصارہ کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ میری امت اس میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں ایک فرقہ وہ ناجی ہوگا، باقی سارے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام ان کا مزاج یہ تھا، وہ زیادہ تر معلومات حاصل نہیں کیا کرتے تھے۔ آج کل تو ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے، ہر بندہ وہ زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا عالم کہلاؤں، میرے پاس معلومات زیادہ ہوں، عمل چاہے ہو نہ ہو لیکن بس میرے پاس قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ اس کے بارے میں معلومات زیادہ ہوں۔ لیکن صحابہ کرام ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ عمل کے متعلق زیادہ پوچھتے تھے، معلومات اکٹھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، باقی سارے فرقے وہ دوزخ میں جائیں گے، تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ یہ جو باقی فرقے ہیں یہ کون سے ہوں گے، ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ صحابہ نے فوراً یا رسول اللہ یہ جو ناجی فرقہ ہوگا، من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے کہ ہم بھی وہ راستہ اختیار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا تو یہ جو فرقہ ہوگا یہ ناجی ہوگا۔ یہاں آیت کریمہ میں شرع اور منہاج کا جو لفظ ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں دونوں سے مراد ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی شریعت، ایک ہی راستہ، ایک ہی منہاج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرع یہ وہ ہے یعنی جس کو قرآن لے کر آیا ہو، قرآن کو شرع کہا گیا، اور منہاج وہ سبیل یا وہ راستہ جو سنت میں وارد ہوا ہے۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کو میں نے اس وقت اللہ کا جو قرآن ہے وہ بھی، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی دی ہیں، اور امت محمد کے لیے شرع قرآن کریم ہے، منہاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ہم حکم دیتے ہیں تمہیں یا رسول اللہ، ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، واحذرہم، اور بچو اس بات سے بچ کر رہو، ان یفتنوک، کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر، عن بعض ما انزل اللہ الیک، کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمْ، تو جان رکھو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کر رکھا ہے، ان یصیبہم، کہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ انحکم، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے،
احکم بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، ولا تتبع اہواءہم ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر حکم ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کبھی بھی یہود و نصارہ منافقین ان کے خواہشات کی پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور وہ وحی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ وَاحْذَرْهُمْ اور بچیں اس بات سے ان یفتنوک کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، یعنی ان یفتنوک مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بہکا نہ دیں بعض ان احکامات سے جو اللہ نے نازل کیے، کہ آپ ان کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ ولا تتبع ما انزل اللہ الیک فان تولوا پس اگر وہ منہ موڑیں، فاعلم انما یرید اللہ، یعنی آپ ایسا نہ کریں کہ بھئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ کسی معاملے میں مداہنت اختیار کر لیتے ہیں۔ مداہنت یہ ہے کہ صحیح مسئلے کو چھوڑ کے وہ کوئی اور مسئلہ نکال لیتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہماری مراد اس سے یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کافروں کو یا یہ جو فلاں ایک گمراہ فرقہ ہے ان لوگوں کو تھوڑی نرمی اس لیے دی ہے کہ یہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، یہ دین کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ یاد رکھو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ لوگوں میں بہت سے فاسق ہیں۔ تو آیت کریمہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ کبھی بھی کسی دینی پیشوا اس کو مداہنت اختیار نہیں کرنی چاہیے، دو ٹوک انداز میں جو قرآن کا حکم ہے وہ بیان کرنا چاہیے، چاہے اس وجہ سے کوئی شخص کوئی گمراہ فرقہ وہ دین کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا نہیں کرتا، وہ نہیں شرماتا حق بات بیان کرنے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، یہ جو ان کے دلوں کے اوپر کفر چھایا ہوا ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی میں بڑھ لیں، اس کی وجہ ان کے گناہ ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت میں مبتلا کر رکھا۔ بہت سارے حضرات علماء کرام انہوں نے لکھا ہے کہ انسان پہ جو حالات آتے ہیں تو اس حالات کی جو وجہ ہے، اصل وجہ وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں ہی کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی احادیث میں قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مسلمان وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اس کے بعد توبہ اس نے کر لی تو وہ گناہ دھل جاتا ہے، نشان مٹ جاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ توبہ نہیں کرتا، کوئی اور گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا تیسرا کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کا دل وہ سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سارا کا سارا دل وہ زنگالود ہو جاتا ہے، اور پھر نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خدا نخواستہ بعض اوقات انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ دین اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واردات ہوتی ہیں، جو سالک ہے اللہ کے راستے میں، جو صوفیہ کے قدموں میں بیٹھ کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو واردات ہوتی ہیں، اسے جو انعامات ملتے ہیں جن کو عام زبانوں میں کشف کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ واردات رک جاتی ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو دنیا میں انعامات ملتے ہیں وہ انعامات رک جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ جو کفر میں مبتلا کر رکھا ہے اس کی وجہ ببعض ذنوبہم، ان کے اپنے گناہ ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ان لوگوں میں بہت سے فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ بلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ افا حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے، بلا کیا حکم الجاہلیہ
جاہلیت کا فیصلہ، یبغون یہ تلاش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کا جو فیصلہ ہے اس طرح کا فیصلہ کیا جائے۔ ومن اور کون ہے احسن زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، من اللہ زیادہ بہتر، من اللہ اللہ سے، حکمن فیصلے کے لحاظ سے، کس کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ قوم اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ دونوں فیصلے جو اس رکوع کے اندر جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ خیبر کے یہودی جو ایک محسن شادی شدہ جوڑے کے لیے ان کے بدکاری کرنے پر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہلکی پھلکی سزا ملے، منہ کالا کیا جائے، گدے پر سوار کیا جائے، باقی رجم کی سزا نہ ہو۔ تو فرمائیں یہ تو جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ اور یا جس طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان انہوں نے جو بنو نذیر نے بنو قریظہ کو مجبور کیا تھا ایک ذلت آمیز معاہدے پر، تو اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے مطابق فیصلہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، رکوع نمبر 8 ہے، اور ربط بھی بالکل ظاہر ہے کہ ان رکوعات کے اندر یہ کئی رکوعات ہیں جن میں یہود و نصارہ ہی کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، لا تتخذوا نہ بناؤ نہ پکڑو الیہود یہودیوں کو، والنصارى اور نصرانیوں کو، اولیاء یارو مددگار، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یارو مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا، فإنہ منہم، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا، اتخاذ کے معنی ہے پکڑنا، بنانا، نہ بناؤ، الیہود یہودیوں کو، والنصارى اور نصارہ کو، اولیاء دوست۔ کئی بار گزر چکے یہود، یہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں سے، اس لیے ان کو یہود کہا جاتا ہے، یہودی۔ اور نصارہ یا تو اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ نامی بستی میں ان کی بعثت ہوئی، ان کو مبعوث کیا گیا، اس لیے عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور یا اس لیے بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کے لیے آواز لگائی، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والا کون ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہم ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا گیا۔ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اولیاء ولی کی جمع دوست، ان کو دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو یار و مددگار نہ بناؤ، بعضهم یہ خود ہی یعنی ان کے بعض، اولیاء وہ ولی ہیں، دوست ہیں، بعضن بعض کے، یہ بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا، یتولہم مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو دوستی کرتا ہے، منہم ان کے ساتھ، فإنہ پس وہ شخص ان کے ساتھ دوستی کرنے والا، منہم انہی میں سے ہوگا، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر، اس رکوع کے اندر 3 اہم اصولی مضامین بیان کیے ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی وحدت و شیرازہ بندی کے بنیادی اصول ہیں۔ ان میں پہلا اصل وہ تو یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں سے رواداری، ہمدردی، خیرخواہی، عدل و انصاف، احسان و سلوک، یہ سب کچھ تو کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ان سے ایسی گہری دوستی اور خلط ملط کی جس سے اسلام کے امتیازی نشانات وہ گڑبڑ ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسی مسئلے کو ترک موالات کہا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون وہ یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اسی بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے ایسی دوستی بنا لیں، گہری دوستی ان سے کر لیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اس سے اسلام کا کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری خود لی ہے، تو اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، لہذا اس سے
اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس رکوع کے اندر جو تیسرا اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی گہری دوستی وہ کفار سے نہیں ہو سکتی، وہ اگر ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اور ایمان والوں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تین چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو مضمون ہے یعنی کفار کے ساتھ ترک موالات والا، قرآن کریم میں تقریباً 10 مقامات پر یہ ذکر ہوا ہے۔ ان میں کچھ مقامات وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ مقامات جو ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو مضمون ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں آیا تھا، اور وہاں ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی، انشاءاللہ اس کی طرف بعد میں پھر اشارہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں پھر یہی مضمون آیا، اور پھر سورہ نساء ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 139 میں، آیت نمبر 144 میں وہاں بھی یہی مضمون کفار کے ساتھ ترک موالات۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 57 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 81 میں پھر یہ مضمون آئے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں، پھر آخری پاروں میں سورہ مجادلہ وہاں آیت نمبر 22 میں، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر 10 مقامات ہیں جہاں پہ یہ مضمون آ چکا ہے۔ تو تقریباً 4 بار ہم نے یہ پڑھ لیا، اور یہ 5ویں مرتبہ یہاں پہ یہ مضمون آ چکا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ تعلق یا دو شخصوں یا دو جماعتوں میں جو تعلقات ہیں، کسی اسلامی ملک کا غیر مسلم ممالک کے ساتھ جو تعلق ہے تو اس کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں۔ یا دو شخص ہیں، پڑوسی ہیں، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو ان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس تعلقات کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے وہ قلبی موالات کا، یعنی اس کے بالکل آسان نام، ایک کو موالات کہتے ہیں، میم واو الف لام الف تا موالات۔ دوسرا مواسات ہے، میم واو الف سین الف تا مواسات۔ تیسرے نمبر پہ مدارات ہے، میم دال الف را الف تا مدارات۔ اور چوتھے نمبر پہ معاملات ہے۔ تو یہ 4 درجات ہیں دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے۔ پہلا جو درجہ ہے قلبی موالات کا یا دلی مودت محبت کا، یہ مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر مومن کے ساتھ مومن کا تعلق کسی حال میں بھی قلبی مودت والا جگری دوستی، گہری دوستی، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دلی محبت کسی کافر سے رکھے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی۔ دوسرے نمبر پہ مواسات ہے۔ مواسات مواسات کا معنی ہے ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی۔ تو یہ کفار کے ساتھ درست ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، کسی معاملے میں خیر خواہی کر سکتے ہیں، اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو اہل حرب ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہوئے کفار میدان جنگ میں، یا کوئی ایسا ملک جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، تو ان کے ساتھ مواسات یعنی ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی یہ بھی جائز نہیں۔ عام جو کفار ہیں ان کے ساتھ یہ جائز ہے، سب غیر مسلموں کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پہ مدارات۔ مدارات کہتے ہیں ظاہری جو خوش خلقی ہوتی ہے، دوستانہ برتاؤ، کوئی یعنی تعلق رکھنا، دعا سلام رکھنا، تو یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جب اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو کہ بھئی یہ کافر ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا دوست ہے، یا میرا رومیٹ ہے، تو اب وہ اس کو دینی نفع پہنچانے کے لیے، یا وہ اس کے ہاں مہمان بن کر آیا ہے، تو اس کے شر سے اپنے آپ کو، اس کے ضرر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر یہ اس کے ساتھ مدارات کرتا ہے، ظاہری خوش خلقی دوستانہ برتاؤ کرتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اس طرف اشارہ تھا، الا ان تتقوا منهم تقات۔ چوتھے نمبر پہ معاملات ہے، کفار سے تجارت یا اجرت، یعنی کسی کافر کے ہاں ملازمت اختیار کرنا، کسی کافر کو اپنا ملازم رکھنا، اور اسی طرح صنعت و حرفت، اس کے معاملات طے کیے جائیں، تو یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ مثلا تجارت تو ان کے ساتھ جائز ہے، لیکن کفار پہ اسلحہ فروخت کرنا کہ وہی اسلحہ پھر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں،
تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسلامی ملک کے اندر جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کو اعلیٰ عہدوں پر، کلیدی عہدوں پر فائز کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں اس طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک ذمی کو، غیر مسلم کافر کو اپنا کاتب رکھ لیا، سیکٹری بنا لیا، منشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو، تم انہیں اپنے قریب کیسے کر رہے ہو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، اور ان کو عزت نہ بخشو کیونکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین رازدار مت بناؤ کیونکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 18 ہے وہ تلاوت کی، اس سے استدلال کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں، اپنے زمانے کی بات وہ کر رہی کہ اہل کتاب کو سیکٹری اور امین بنانے کی وجہ سے یہ احوال بدل گئی، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں غبی لوگ وہ سردار اور امراء بن گئی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو اسلامی ممالک کے اندر قرآن کریم کا یہ جو صریح حکم ہے، اس حکم کی اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور صریح اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس غیر مسلم وہ بڑے بڑے اہم عہدوں پر، کلیدی جو مناصب ہیں ان پر فائز ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، بہت سارے عہدوں پہ بڑے بڑے قادیانیوں کو بٹھا رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم ہے، سلیبس ہے، اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے جو مضامین ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے، اور حکمران وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ غلطی ہو چکی ہے۔ تو یہ نہیں، آج تک نہیں ہوا کہ بھئی یہ غلطی کس نے کی ہے، غلطی کیوں کی ہے، تو آیا اس شخص کو کبھی سزا بھی دی گئی یا نہیں۔ تو یہاں پر میں اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہ 4 درجے میں نے بتا دیے کہ 3 وہ جائز ہیں، لیکن قلبی مودت، دلی مودت، ان کے ساتھ موالات، یہ شرن درست نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا تھا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ان اللہ، اور جو لوگ ان سے دوستی کریں گے فانهم منهم، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تم انہیں دیکھتے ہو وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں کہ نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا۔ فعسى الله ان ياتي بالفتح، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، تو اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہے۔ فتر الذین، منافقین کے حوالے سے، کیونکہ صحابہ وہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں جب ان آیات کا نزول ہوا، صحابہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست تھے، تو اس سے وہ منافق مراد ہیں جو اصل میں یہودی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھی تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کو اپنا دوست بنا لو۔ تو انہی کے متعلق کہا جا رہا ہے فَتَرَى الَّذِينَ، چنانچہ تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، نفاق ہے، نفاق کا روگ ہے ان کے دلوں میں، یسارعون، وہ کوشش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ان کی طرف، یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، یہودیوں کے اندر، اور یقولون نخشا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی تم یہ یہودیوں سے دوستی ختم کیوں نہیں کرتے، یہودیوں سے اپنے تعلق کو ختم کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا کہ پہنچے ہمیں، دائرہ، دائرہ کہتے ہیں گردش کو، مصیبت کو، دور سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اصل معنی ہے دائرہ چکر لگانے کو کہتے ہیں، دوارہ چوک کو کہتے ہیں۔ تو پھر یہ لفظ مصیبت، گردش زمانہ
کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ تو یہاں مراد ہے ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر ہے ہم پر مصیبت کا کوئی چکر آ پڑے گا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے تو فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، بعید نہیں، کچھ دور نہیں، ان قریب اللہ یاتی لے آئے بالفتح، مسلمانوں پر فتح، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، فیصبحوا، پس یہ ہو جائیں گے، علی ما، اس پر، اسروا، جو انہوں نے چھپایا، اسرار سے ہے چھپانا، جو انہوں نے چھپایا اس پر یہ ہو جائیں گے، فی انفسہم، اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں، نادمین، پچھتانے والے، ندامت کرنے والے۔ تو انہیں منافقین کا ذکر کہ یہ لوگ کفار سے دوستی بھی رکھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہیں مسلمان، لیکن کفار سے ہماری دوستی وہ اس لیے، یہودیوں سے دوستی اس لیے ہے، اس کے لیے یہ یعنی عذر تراشتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان سے دشمنی کریں گے، اپنے تعلق کو ختم کریں گے تو یہ کفار یہ ہمیں تنگ کریں گے، تو اس لیے ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قریب جب مسلمانوں کو فتح ہوگی، یا امر من عندی، امر من عندی کا مطلب علماء نے لکھا کہ اللہ بذریعہ وحی ان منافقین کے پول کھول دے اور ان کو رسوا کر دے کہ بھئی یہ مومن ہے ہی نہیں، یہ اصل میں یہودی ہے اور دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا۔ تو اس لیے فرمایا او امر من عندی، یا اپنی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر کر دے، تو تب یہ لوگ بڑے نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ کفار کو پے در پہ شکستیں ہوئی، مشرکین مکہ کو، مکہ بھی فتح ہو گیا اور یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا، تو پھر ندامت کے سوا ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کفر کو بھی واضح فرما دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ، جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں، جہد ایمانہم، بڑے زور و شور سے، پختہ قسمیں، پکی قسمیں انہوں نے کھائی تھیں اللہ، انہم لمعکم، ان کی قسمیں یہ تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، وہ نامراد ہو کر رہے۔ کہ جب یعنی یہ منافقین، ان کی حالت اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر فرما دیں گے، تو پھر مومن ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہؤلاء الذین اقسموا باللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں، جہد ایمانہم، ایمان یمین کی جمع، قسم کو کہتے ہیں، ایک ایمان ہے حمزہ کے زیر کے ساتھ، ایمان کو کہا جاتا ہے، پختہ یقین کو، نظریے کو، اور ایمان یہ یمین کی جمع، یمین قسم کو کہتے ہیں۔ تو جہد ایمانہم، انہوں نے پختہ قسمیں، زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں، انہم لمعکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، جو بظاہر انہوں نے نیکیاں کی بھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، جہاد کیا ہے، جو کچھ بھی کیا منافقین نے وہ ضائع ہے، غارت ہو گئی۔ فاصبحوا، پس وہ ہو گئے خاسرین۔ اصبح کا لفظ دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک صبح کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اصبح کا معنی مطلقاً ہو جانا۔ اصبحوا خاسرین، وہ نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، ایسے لوگوں کو، یحبهم ویحبونہ، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈریں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم،
اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو مرتد ہو جائے تم میں سے۔ ارتداد کے معنی ہے لوٹ جانا، رد کے معنی ہے لوٹا دینا، جیسے ہم کہتے ہیں شیطان مردود، لوٹایا ہوا، راندہ درگاہ کیا ہوا۔ تو من یرتد، ارتد یرتد ارتدادن، جو مرتد ہو جائے، لوٹ جائے تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، اسلام کو چھوڑ دے، فسوف، پرتسن قریب، یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، یحب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی محبت کریں گے، ہم جمع کی ضمیر ہے، ان لوگوں سے، اس قوم سے اللہ محبت کریں گے، وَيُحِبُّونَ جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ لوگ، وہ قوم محبت کرے گی، ہو ضمیر اللہ کی طرف راجع، اللہ سے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اذلۃ، اذلہ، یہ لفظ جو ہے مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذلہ یہ ذلیل یا ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے۔ اگر ذلیل کی جمع ہے تو پھر اس کا معنی وہی ہے جو اردو میں عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، ذلیل، کمزور۔ تو اگر یہ ذلول سے ہو تو ذلول کا معنی ہے نرم، سہل الانقیاد، یعنی جو آسانی سے قابو میں آ جائے۔ تو اس جگہ پر میں یہ معنی ذلول والا معنی مراد ہے، یعنی متواضع، نرم دل ہوتے ہیں۔ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اذلۃ علی المؤمنین کا معنی کہ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل، اعزۃ علی الکافرین، اعزہ کے معنی زبردست، سخت، عزت والے، عزیز کی جمع ہے، عزیز کے معنی غالب، تو اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے، ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈرتے، خوف نہیں رکھتے، لومۃ لائم، لام یلوم سے ہے یہ، کسی چیز کو برا سمجھ کر ملامت کرنا، شرم دلانا، لائم اس میں فاعل، فاعل مذکر غائب کا صیغہ ہے، ملامت کرنے والا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل، یؤتی من یشاء، جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والے، بڑے علم والے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوم کو لے آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ بتا دی کہ یہ منافق جو بظاہر یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا احسان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مرتد ہو جاؤ، کوئی مخلص مسلمان وہ بھی دین اسلام چھوڑ دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قوم کو پیدا فرمائیں گے جو اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو فرمائے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا، تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا یہ تو چلو بندے کے اختیار میں ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرے۔ اگر وہ یعنی طبی طور پہ، فطرتی طور پہ اس کے دل میں اللہ سے محبت نہ بھی ہو تو تب بھی عقلی طور پہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے، یعنی وہ ایسے اعمال اختیار کرے یا زبان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی، اس کو بیان کرے، تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ تو اگر تبھی نہ بھی ہو، عقلی طور پہ عزم و ارادہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ جو اسباب، اختیاری اسباب ہیں، ان کو اختیار کر کے اللہ سے محبت کر سکتا ہے۔ مثلا اس کے جو اختیاری اسباب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال، اس کی قدرت کاملہ، اس کو بیان کرنا، اس کو سوچنا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا مراقبہ کرنا۔ تو یہ تو پہلا جز ہے کہ انسان اپنے رب سے محبت کرے۔ اب دوسرا جو فرمائے کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو اس میں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اختیار و عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم
ایک اور مقام پہ سورہ ال عمران میں، وہاں قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وہاں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا، کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی جو اتباع ہے اس کا التزام کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے بھی محبت فرماتے۔ تو آیت کریمہ میں فرمائے کہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت فرمائیں گے۔ مومنوں کے معاملے میں بڑے نرم ہوں گے، آپس میں بڑے یعنی آسانیاں پیدا کرنے والے، اختلافات کے اندر یہ بڑے نرم دل ہوں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے، حق بجانب ہونے کے باوجود یہ جھگڑا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، اس شخص کے واسطے میں جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو مسلمان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے وسط میں، درمیان میں گھر دلوانے، محل دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو فرمایا ان لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ مومنوں کے معاملے میں وہ بڑے نرم ہوں گے، اور اعزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مخالفوں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے قوی ہوں گے، اور وہ یعنی ان کے معاملے میں کوئی نرمی اختیار نہیں کریں گے۔ ولا یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد بھی کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہیں کریں گے۔ کوئی شخص اگر ان کو ملامت کرے اس پہ کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو مجنون بنایا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع میں، تو فرمایا وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہے دے، اللہ بڑی وسعت والی۔ آیت کریمہ کا مراد کیا ہے کہ بھئی یہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کریں گے؟ تو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس آیت کریمہ کی مراد کون لوگ تھے، آیا وہ گزر چکے ہیں یا آج بھی موجود ہیں اور آج کے بعد قیامت کی صبح تک ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔